وبرکاتہ. جی آیت نمبر 145 سورۃ بقرہ. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہود بیت المقدس کے ایک حصہ جو مغرب کی طرف تھا اپنا کہتے تھے اور عیسائی بیت المقدس کا ایک حصہ جو مشرق کی طرف تھا اسے اپنا کہتے تھے. یہاں پہ یہودیوں کا عناد اور انکار اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ یہودیوں کے کفر اور عناد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے باوجود مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ آپ جس دین شریعت کو لے کر آئے ہیں اگر اس کے صحیح ہونے کے تمام دلائل کا بھی ذکر فرما دیں تو پھر بھی یہ اپنی خواہشات کو ترک کر کے آپ کی اتباع نہیں کریں گے. اس لیے یہاں فرمایا اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آئیں تو بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور آپ بھی ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے آپ کس قدر شدت کے ساتھ اس کی پیروی کرنے والے ہیں. جس طرح یہودی اپنی رائے اور اپنی خواہشات کے پابند ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول بھی اللہ کے حکم اور اطاعت کے پابند اور اپنے رب کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. لہٰذا آپ کبھی بھی یہودیوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے. بیت المقدس کی طرف آپ نے منہ کیا تو اس لیے نہیں کیا کہ یہود کا قبلہ تھا بلکہ یہ اس لیے کیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ڈرایا کہ کوئی شخص جانتے بوجھتے حق کی مخالفت کر کے اپنی خواہش کی پیروی کرے کیونکہ جو شخص جانتا ہو اس پر تو نہ جاننے والے کی نسبت حجت زیادہ تمام ہوتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے در حقیقت آپ کی امت سے فرمایا گیا اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہوں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن اور سنت کا علم ہے لیکن ہم معاشرے کے آگے اس قدر مجبور ہو جاتے ہیں یا ہم معاشرے کی جو ایک چل پڑتی ہے روش اس کو اختیار کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم کے معاشرے سے کٹے ہوئے نہ کہلائیں. تو آپ سوچ لیں کہ اس صورت میں ہمارا ٹھکانہ کس جگہ ہوتا ہے. یہاں ظالم کسے کہا گیا جس کے پاس علم ہے یعنی قرآن اور سنت کا علم ہے اور اس کے باوجود وہ پیروی کرے یہود و نصارہ کی یا دوسرے مذاہب کی. وہ اپنے مذاہب کے مطابق جو انہوں نے تبدیلیاں کی اس کو چلا رہے ہیں اور کچھ ان میں سے صرف اپنی آرائے اور خواہشات نفس اور اپنی رائے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں یہ بہتر لگتا ہے ہمیں وہ بہتر لگتا ہے اور ہم بھی اسی بھیڑ چال میں چل پڑے ہیں تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں. ظالم اسے کہتے ہیں جو کسی کا حق ادا نہ کرے. ظلم یہی ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو اٹھا کر اس کی شکل بدل کر اس کو دوسرے مقام پہ رکھ دینا. تو ہم نے قرآن و سنت کو نعوذ باللہ اس کو بدل کر اس کا مقام دوسری جگہ کر دیا. بس چومنے تک خوشبو لگانے تک قرآن کو غلاف پہنانے تک اونچی جگہ پہ رکھنے کے لیے طویل دھاگے گھنڈے اور استخارے کے لیے یا جو جادو ٹونا کے لیے یا اس طرح کے کاموں کے لیے قسمیں اٹھانے کے لیے اس کو رکھ دیا. اور نماز کو بھی ہم نے اپنی زندگی سے صرف ایک پروفیشنل طریقے سے پڑھنے کا طریقہ اختیار کر لیا. اس کے علاوہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کیا اور باقی جو ہے اس کو دوسری جگہ رکھ کے اس کی جگہ ہم کس کو لے آئے.
اپنی خواہش نفس کو، یہود و نصارہ کے رواج، رسم و رواج، ہندوؤں کے توہمات، خرافات، وہمات اور بدعات نے ہماری جگہ، اسلام کی جگہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، تو ہم سے بڑا ظالم پھر کون ہوتا ہے؟ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ لوگ راضی ہو جائیں۔ آپ کا کام اللہ کی رضا تھا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اسی طرح آپ نے لوگوں کو بتایا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں تھا کہ کچھ لوگ اور کچھ لوگ کے سود پہ سمجھوتا کریں۔ آج ہمیں بھی مسلمانوں کو ایز امت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نبی کی اتباع کرنی چاہیے، نہ کہ کبھی یہودیوں کو راضی کریں اور کبھی نصارہ کو۔ یاد رکھیں یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہ کبھی بھی اپنا قبلہ، اپنا مقام نہیں چھوڑیں گے، اپنی رائے، اپنی خواہش نفس نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ قرآن سے بڑھ کے سچی بات کسی کی نہیں۔ تو پھر ہمیں بھی، بلکہ ہمیں تو ویسے بھی اپنے قرآن اور سنت سے ایک لمحے کو بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔